بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اسے غور سے سننا۔ یہ کسی انفرادی مفاد کی نہیں، یہ اجتماعی مفاد کی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 6 ماہ بعد IMF سے قرضے لیے جاتے ہیں۔ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، ڈالر ختم ہو گئے ہیں۔ کبھی ہمارے کسی وزیر اعظم، کسی صدر یا کسی نے یہ نہیں سوچا۔ آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، ہر تجزیہ نگار اس پر تجزیہ کرتا ہے، اس پر مثبت نتائج کا مشورہ نہیں دیتا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جو کہ میری مقتدر طبقے سے وزیر اعظم صاحب، صدر پاکستان اور آرمی چیف اور چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ ایک چیز پر نوٹس لیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک پسماندہ ضلع میں رہتا ہوں، ضلع راجن پور ہے۔ وہاں کے جو اشرافیہ یا ذمہ دار طبقہ ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے بینکوں کے سے قرض لے کر ہڑپ کیے ہوئے ہیں، جو کہ سال سے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، وہ بینکوں کے قرضے ان کے پاس ہیں۔ بینکوں کے نوٹس آتے ہیں، دیواروں پر چسپاں ہوتے ہیں، سیاسی اثر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہ وصول نہیں ہوتے۔ اگر وہی وصولی ہر ضلع کی بنیاد پر تھوڑی سختی سے کی جائے کہ ہر ضلع کے DCO کو ایک سخت پیغام ملے کہ یہ وصولی آپ نے کرنی ہے، جو کہ قرضے کسی کے پاس 20 لاکھ ہے، کسی نے 20 کروڑ دینا ہے، یہ اربوں میں ہیں۔ ایک ضلع کا ایک ضلع نے گورنمنٹ سے قرضے بینکوں سے لیے ہوئے ہیں، جو کہ جتنا IMF سے ہر 6 ماہ بعد قرضہ لیا جاتا ہے، اتنا پیسے ہمارے قومی خزانے کے یہ ذمہ داروں، صنعت کاروں نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، وہ انہیں کی وصولی کی جائے۔ یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کام کریں تو IMF کی آپ کو محتاجی نہیں ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تقریباً میں پنجاب کا آپ کو اندازہ لگا دوں، پنجاب کے ہر ضلع سے تقریباً 100 ٹریلین ڈالر کے قریب قرضے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں۔ ہمارا ضلع راجن پور، یہاں کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی نے، کسی نے 3 کروڑ دینا ہے، کسی نے 4 کروڑ، اور 10 20 سال سے یہ کھائے ہوئے ہیں۔ ان سے وصولی کرنی پڑے گی۔ یہ وصولی اگر ایمانداری سے کی جائے اور نیک نیتی سے، یہ نیک نیتی ایسے ہوگی کہ یہ اسے DCO کو سختی سے ہدایت ہو کہ یہ وصولی اگر تم نہ کر سکے تو تم نوکری سے برخاست ہو جاؤ گے۔ اس ڈر کی وجہ سے وصولی ہوگی، اور اس وصولی سے بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی اتنی کمزوریاں ہیں کہ وصولی کے لیے کئی دفعہ بینکوں کے ذریعے، بینک ہو کسی اور بینک کے نوٹس لگتے ہیں، نوٹس کے بعد کسی کی نیلامی نہیں ہوتی۔ یہ ان کی ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ شہری علاقوں میں 5 مرلے اور 3 مرلے کے گھروں پر ٹیکس ہے۔ کسی نے اگر بیسمنٹ بنائی ہے تو اس کا ٹیکس علاوہ ہے۔ دوسری منزل ہے، بڑے ذمہ داروں سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا۔ اگر ان سے ٹیکس لیا جائے، ایک تو اس کا فائدہ ہوگا کہ بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ تھوڑی محنت کریں گے اور ان کو یونٹوں میں تبدیل کریں گے، اور لوگوں کو فائدہ ہوگا، فصلیں اچھی ہوں گی۔ یہ بات اگر ہمارے مقتدر طبقے سمجھتے ہیں کہ ٹیکس لگانے سے پیداوار کم ہوتی، تو ان کی خام خیالی ہے۔ ٹیکس لگانے سے پیداوار بڑھے گی۔ میرا مقتدر حلقے سے اپیل، ریکویسٹ ہے کہ ایک تو جو ذمہ دار 12 ایکڑ سے زیادہ ہے اس پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ یہ ٹیکس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایکڑ کا 50 ہزار تک وہ ٹھیکہ لیتے ہیں۔ ان کو 50,000 ایکڑ کا لینے والے کو پر اگر 2,000 ٹیکس لگے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ٹیکس ہونے چاہیے، جبکہ اس کے متبادل غریب طبقے سے جو 5 مرلے کا گھر قسطوں سے لے کر پتہ نہیں کون سی مجبوریوں میں لے کر بناتا ہے، اس پر ٹیکس ہے۔ ان پر کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ لوگ
حکمرانوں کے اشرافیہ کے چمچے ہوتے ہیں. اشرافیہ تو خود بھی کھاتی ہے, ان سے وصول نہیں کر سکتے, ان سے چمچوں سے وصول نہیں کر سکتے. عواموں پر ٹیکس کا ظلم, آئی ایم ایف کی تلوار, آئی ایم ایف سے قرضے نہ لیں. کبھی وہ کہتا ہے پیٹرول کا ریٹ بڑھاؤ, کبھی کرتا ہے گیس کا ریٹ بڑھاؤ, کبھی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو. ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ نے 47 سے لے کر آج تک کوئی ایک بجٹ بنایا ہے؟ نہیں. ہر بجٹ, پہلا بجٹ جب پاکستان بنا تو نواب بہاول صوبہ صادق عباسی نے اپنی جیب سے کیا. اس کے بعد آئی ایم ایف کے, امریکہ کے غلام بنتے آ رہے ہیں, ہر سال ادھار لے کر بجٹ بناتے ہیں. شرم آنی چاہیے. یہ اپنے پیسے جو بجٹ سے لے کر آتے ہیں بڑے مگرمچھ کھاتے ہیں, بچے ہوئے چھوٹوں کو دیتے ہیں. عوام پر کوئی خرچ نہیں, عوام پر کوئی ذبح نہیں, عوام کا پوچھنے والا نہیں. یہ میری بات مختصر یہ ہے کہ ایک تو بڑے ذمہ داروں پر ٹھوس ٹیکس ہونا چاہیے, جو کہ کروڑوں اربوں اور خربوں میں کما رہے ہیں. ان پر ٹیکس نہیں ہے. جو غریب ایک ماچس سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی کھانے کی چیزوں اور پر ٹیکس ہے, ان پر ٹیکس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بینکوں کے قرضے, یہ ریکارڈ چیک کرنے چاہیے ڈی سی او کو. اور ہر بینک والے کیا کرتے ہیں, نیلامی کا نوٹس لگا دیا, 10-20 ہزار رشوت لی اور کو ختم. آج تک جو قرضے نہیں دیتے ان کی چیزیں نیلام کریں. قومی خزانے کو لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے. یہ آج تک ریکارڈ کی بات ہے. ایک دو کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 1971 میں قرضہ لیا تھا زرعی بینک سے, آج تک واپس نہیں کیا. یہ شرم کی بات ہے. وہ بس بینک والے آتے ہیں, سر 2000-5000 زرعی بینک کے مینیجر کو دے دیتے ہیں, وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ریکارڈ چیک کیا جائے اور یہ ملک کو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے. شہباز شریف خود کو محنتی, ایماندار گردانتا ہے, لیکن اسے یہ اگر کام کر دے, میں وثوق سے کہتا ہوں پی ٹی آئی ہو کچھ ہو, کام کرنے والے کو عوام پسند کرتی ہے. کوئی کام کرے, جو بھی کرے, عوام کو اس سے غرض نہیں کہ عمران خان ہو, شہباز شریف ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو. جو اچھا کام کرے گا اسے پذیرائی ملے گی اور عوام کو مقبولیت ملے گی. نواز حکومت سے اس لیے لوگ تنگ تھے کہ انہوں نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا. انہوں نے پھر عوام نے عمران خان کو مسیحا سمجھا. عمران خان نے بھی مایوس کیا, عمران خان نے کوئی خوش نہیں کیا. بس صرف عمران خان کو اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے نون لیگ سے تھوڑی جان چھوٹی ہے. جب بھی جان چھوٹ جائے گی تو عمران خان کو کیک لگنے والی ہے. کچھ لوگ ہیں پاک فوج کو مورد الزام سمجھتے لگاتے ہیں. ہماری پاک فوج محافظ ہے, تھی اور رہے گی. یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیں کہ پاک فوج وہ ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہمارے بچوں کی حفاظت کرتی ہے, سرحدوں کی. ان کو گرداننا بری بات ہے. ان سیاستدانوں کو, ججوں کو, صحافیوں کو ان کا حساب ہونا چاہیے. اور یہ بڑے مگرمچھ جو ذمہ دار بیٹھے ہیں ان پر ٹیکس لگنا چاہیے. چلتے چلتے پاکستان زندہ باد. دوستو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. خاک سے ہے خاک یہ کیا ہے؟